Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی نواب نعمان جان عباسی یوٹیوب چینل, جسے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں. کمنٹ باکس میں جا کے اپنے خیال کا اظہار لازمی کریں. تو میرے دوستو, آج نخبۃ الحدیث کی میں 24ویں حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں, جس کا ٹاپک ہے کون سے اعمال ہیں جو رب کو سب سے زیادہ, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا مائنڈ سیٹ یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کے اس مصروف ترین وقت میں, آج کے اس مصروف ترین دور میں لوگ نیکیوں کی طرف بہت کم آتے ہیں, لوگ عبادات کی طرف بہت کم آتے ہیں, نماز پڑھنے بہت کم آتے ہیں, روزہ, حج, زکوٰۃ, اپنی باقی دیگر اذکار جو ہیں, قرآن کریم کی تلاوت ہے, احادیث نبویہ کی جو تفسیر ہے, پڑھنے کے حوالے سے وہ بہت کم آتے ہیں اس کی طرف. وہ کیوں آتے ہیں؟ ہر انسان کا اپنا اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے. کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میرا کاروبار اتنا وسیع ہے, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دین کو میں یا مسجد کو میں وقت دے سکوں. کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں گھر کو ٹائم دے سکوں, میں مسجد میں جا کے نماز کیسے پڑھوں گا. کوئی کہتا ہے کہ میرے بغیر میرا کام چل ہی نہیں سکتا, تو لہٰذا میں 1 منٹ کے لیے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. کوئی کہتا ہے کہ میں اگر 1 منٹ کے لیے بھی پلک جھپٹ ہٹا دوں, پلک جھپک کے لیے بھی میں 1 منٹ کے لیے ادھر ادھر ہو جاؤں, تو میرے جو کیمرے کے اوپر, سیکیورٹی کے اوپر ڈیوٹی ہے, تو لاکھوں کروڑوں اربوں کا نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا میں یہاں سے نہیں ہٹ سکتا. یا میری نوکری ایسے انسان کے پاس ہے, وہاں سے مجھے مسجد کو, عبادات کو, یا نماز کو, یا گھر والوں کو وقت دینے کا وقت ہی نہیں ملتا. اب میں کیا کروں؟ تو اس کے حوالے سے میں ایک حدیث آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہماری ماں بھی ہے, اور ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب حدیث کے الفاظ پہ آپ غور کیجئے گا کہ حدیث پڑھنے کے بعد میں آپ کو ٹرانسلیشن بتاؤں گا, پھر میں اس کا مفہوم, اس سے نکلنے والے مسئلے مسائل, اور آپ کو مختصر انداز میں عبادات کیسے کرنی ہے, مختصر انداز میں ہمیشگی والی عبادات کیسی کرنی ہے, ایسے عمل میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ روز کریں, ہمیشہ کریں, روٹین ورک میں لے کر آئیں اسے. تو یقین جانیے آپ کا وہ چھوٹا سا عمل اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آئے گا, اتنا پسند آئے گا کہ جو شخص بہت زیادہ نیکی کرتا ہے پر کبھی کبھار کرتا ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کا چھوٹا سا عمل اللہ رب العالمین کو بے حد پسند آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بہترین اور محبوب عمل وہ ہے جو تھوڑے ہوں, ہمیشگی والے ہوں. اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان صرف دن میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا, اس وجہ سے کہ نماز سے پہلے والی سنتے, نماز کے بعد والی سنتے, نماز سے پہلے کے نوافل, نماز کے بعد کے نوافل اس کو پڑھنے پڑیں گے, جس کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار, اپنی مصروفیات, اپنے کام کو اور اپنے گھر کو وقت نہیں دے پائے گا. تو میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے. آپ اس حدیث پر غور کیجئے گا. میں ایک اور حدیث بطور ایگزامپل آپ کو بتانے والا ہوں تاکہ آپ اپنی روٹین ورک بنا سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا آپ کی خدمت میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بتائیے میرے اوپر فرائض کیا کیا ہیں, مطلب کہ اسلام کی جو چیزیں فرض ہیں میرے پہ وہ کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دن اور رات میں 5 نمازیں 5 وقتوں میں, الگ الگ وقتوں میں تیرے پہ فرض ہیں. پھر وہ صحابی کا, اور کیا میرے پہ فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیرے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں. پھر اس نے پوچھا میرے پر اور کیا فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تو استطاعت رکھتا ہے زکوٰۃ دینے کی, نصاب تک پہنچ چکا ہے تو زکوٰۃ دے گا, اگر تو طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی تو حج کرے گا. یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھائی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فرائض اسے سمجھائے, اسلام کے کیا فرائض ہیں, جب وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کے واپس جانے لگا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے اس نے ایک تاریخ والے جملے
بیان کیے، ایک تاریخی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے بیان کیے، وہ یہ الفاظ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان فرائض سے زیادہ کچھ نہیں ادا کروں گا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں صرف فرض ادا کروں گا، مجھے نوافل یا سنتیں ادا کرنے کا وقت نہیں ملے گا، میں مصروف ترین انسان ہوں، میری تجارت ہے، میرا کاروبار ہے، میری مویشیاں ہیں، میرا مال ہے، میری منڈی ہے، میری ہر چیز ہے، پر میں فرائض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، وہ جب چلا گیا اسے نہیں باقی صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ یہ جو شخص ہے جس نے ابھی ابھی میرے سے اس طرح کی بات کی ہے کہ میں فرائض کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کروں گا، تو یہ شخص اگر اپنی بات میں، اپنے دعوے میں اور اپنے الفاظ میں سچا ہے تو یہ انسان دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے حوالے سے ایک ایسا اصول بنا دیا کہ جو شخص جتنا ترین مصروف کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے فرائض ادا کر لے، آ کے 5 وقت میں مسجد نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اس کے پاس طاقت ہے تو جا کے حج کرے، اگر اس کے پاس طاقت ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر وہ باقی فرائض بھی ادا کر سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چلتا پھرتا جنتی انسان ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگوں کو سختی کی جاتی ہے کہ آپ نے مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھتے وقت آگے پیچھے سنتے لازمی پڑھنی ہے۔ وہ شخص ڈر جاتا ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھوں گا تو عشاء کی نماز کے بعد مجھے مزید 17 رکعتیں پڑھنی پڑے گی، تو 17 رکعتیں کون پڑھے گا؟ تو وہ انسان وہ 17 رکعتوں کے ڈر سے اپنے آپ کو مسجد کی طرف نہیں لے کے آتا کہ کہیں فرض نماز پڑھ نہ لوں، پڑھنے کی وجہ سے مجھے 17 رکعتوں کے لیے وہاں رکنا پڑے گا، وہ انسان نماز سے چلا جاتا ہے۔ یہ سختی دین کے اندر بے جاز نہیں ضروری، یہ بے جاز سختی دین کے اندر نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رکھی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص ظہر کی نماز جو فرض ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعتیں بطور نوافل اور سنتیں ادا کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے جنت فرض ہو جاتی ہے۔ اب دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے 4 رکعتیں نوافل بطور سنتیں ادا کر لے، ایسے شخص کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ 2 حدیثیں ہیں مزید جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مواقع کے حساب سے بیان کیا کہ جو شخص ظہر اثر سے پہلے نماز سے پہلے اور بعد میں، ظہر کی نماز سے پہلے اور بعد میں وہ 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے موقع ہے کہ وہ عصر کی نماز کے وقت 4 رکعت نوافل ادا کر لیں تو اس کے لیے جنت فرض ہو جائے گی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سہولت دے دی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جب وہ وتر پڑھا کرتے تھے تو 11 رکعات کا وتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے، پھر تھوڑا آرام کرتے، پھر اس کے بعد مزید 2 رکعتیں پڑھتے، پھر تو آرام کرتے، پھر مزید 2 رکعتیں پڑھتے، پھر آرام کرتے۔ اس طرح 2 رکعتیں کرتے 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 آرام کرتے، پڑھتے آرام کرتے پڑھتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا وقت ہو جاتا۔ پھر تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان سے پہلے وتر ادا کر کے فجر کے لیے 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے جب اذان ہوتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں آپ کو بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات شروع ہوتے ہی اپنی تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک اور عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مڈ نائٹ میں جا کے ہی اپنے تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے وتر سمیت۔ پھر ایک اور عمل میں آپ کو بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جا کے اٹھ کے اس وقت اپنی جو وتر کی نمازیں تھیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے، جس کو ہم قیام اللیل بھی بولتے ہیں، تہجد کی نماز بھی بولتے ہیں اور وتر بھی بولتے ہیں۔ تو میں یہاں وتر اس لیے مینشن کر رہا ہوں کیونکہ حدیث میں ہر بار وتر کے الفاظ ہی آئے ہیں، قیام اللیل کے الفاظ آئے ہیں۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس 4 عمل آ گئے ہیں، لیکن ایک شخص ہے وہ روزانہ 11 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ تہجد کی 2 رکعتیں روز ادا کرے اور ہمیشگی سے ادا کرے اور مستقل ادا کرے اور پابندی سے ادا کرے، چاہے وہ رات کو سونے سے
پہلے پڑھ لے، مڈ نائٹ جیسے اس کی پیشاب کے لیے یا واش روم کے لیے یا پانی پینے کے لیے جاگ ہوتے اس وقت پڑھ لے، یا وہ تہجد کے وقت فجر کی نماز سے پہلے تب جا کے پڑھ لے، پھر آخر میں ایک رکعت پڑھ کے اپنا وتر کمپلیٹ کر لے، اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ وہ 2 رکعت کبھی کبھار پڑھی جانے والی تہجد کی 11 رکعت سے کہیں بہتر ہوگا اس کے لیے۔ اس طرح ایک اور عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صبح اور شام کے اذکار ہم پڑھتے ہیں، اس صبح اور شام کے اذکار کے ساتھ ساتھ اگر ہم 10 مرتبہ درود شریف مکس کر لیں کہ 10 مرتبہ ہم نے درود شریف صبح کے وقت بھی پڑھنا ہے، 10 دفعہ درود شریف ہم نے شام کے وقت بھی پڑھنا ہے، تو اس طرح انسان کا جو تزلزل ہے، انسان کا جو تذبذب ہے، انسان کا جو بھی خلل ہے، جو بھی انسان کا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا، کیونکہ درود شریف کی برکت ہی ایسی ہے۔ درود شریف کی برکت اس انداز میں ہے کہ جب انسان اسے پڑھتا ہے تو رب اس کی پریشانیاں، اس کے غم، اس کے دکھ اور اس کی مصیبتیں ختم کر دیتے ہیں، اس کی بیماریاں ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو تو وہ جب اپنی دکان کھولے، دکان کھولنے کے بعد 10 مرتبہ درود شریف وہاں پہ بیٹھ کے پابندی سے پڑھ لے، پھر اپنے آپ کے اوپر درود شریف کا جو پڑھا ہوا الفاظ ہوں گے اس کا دم کر لے، اپنی دکان پہ دم کر لے۔ گھر میں ہے تو گھر میں بیوی بچوں کو بولے 10 مرتبہ لازماً آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، خود بھی یہ عمل کرے، بچوں سے یہ عمل کروائے، بیوی سے یہ عمل کروائے، گھر کے اندر برکتیں آئیں گی۔ روزی کے اڈے پہ بیٹھ کے یہ کام کرے گا، روزی کے اڈے پہ برکت آئے گی، انسان کی روزی کشادہ ہو جائے گی۔ یہ چیز عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو کرنے پڑیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو انسان عمل کرے اور ایسا عمل کرے جو تھوڑا ہو اور ہمیشگی والا ہو، رب کو بے حد پسند ہے، اور جو عمل آپ کا رب کو پسند ہوگا تو یقین جانیے وہ چیز آپ کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، اللہ رب العالمین کے فضل حاصل کرنے کا سبب بن جائے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اور مزید یہ چیز بتا دینا چاہتا ہوں، جو انسان صرف دن اور رات میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، صبح فجر کی نماز کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ ادا کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے پڑھی جانے والی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہیں۔ اب دنیا اور دنیا سے جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر 2 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرار دیا ہے۔ اگر ہم یہ پڑھ لیں گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ انسان صرف ظہر کی نماز جو فرض ہے اس سے 4 رکعتیں پہلے اور 4 رکعتیں بعد میں پابندی کے ساتھ ساری زندگی پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اگر ایک انسان یہ بھی نہیں کر سکتا تو عصر کی نماز فرض سے پہلے اگر وہ 4 رکعت آ کے پڑھ لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عصر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے جو 4 رکعتیں وہ بطور نفل ادا کرے گا اس کے لیے تب بھی جنت فرض ہو جائے گی۔ اگر ایک انسان یہ نہیں کر پاتا وہ تہجد کی جو رکعات ہے وہ کم از کم 2 ہی پڑھ لے، عشاء کی سنتیں نوافل ادا کرنے کے بعد تہجد کی 2 رکعات پڑھے، ایک ساتھ میں وتر پڑھ لے، اس کا یہ عمل اللہ رب العالمین کو بے حد پسند آئے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے، جب اعتکاف میں بیٹھے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں ہیں ان میں سے کچھ مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگا کے اعتکاف میں بیٹھ گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے پوچھ لیا کہ اتنے دن سے اعتکاف میں یہ میری گھر والیاں بیٹھی ہیں، لیکن یہ تار، یہ رسی جو آج میں دیکھ رہا ہوں یہ پہلے نہیں تھی، یہ آج کیوں بندھی ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تو ایک صحابی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فلاں جو گھر والی ہیں، جو آپ کی بیوی ہے، جو ہماری فلاں ماں ہے، جب وہ رات کو اٹھ کے قیام کرتی ہیں، تہجد ادا کرتی ہیں، رکعات پڑھتی ہیں، اپنا وتر ادا کرتی ہیں، تب وہ لمبی لمبی رکعات ادا کرتی ہیں، تلاوت قرآن کریم کی بہت زیادہ کرتی ہیں۔ جب وہ تھک جاتی ہیں، تھک جانے کے بعد وہ اس رسی کا سہارا لے کے اپنی عبادات کو کمپلیٹ کرتی ہیں، مکمل کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس رسی کو فوراً اتار دو۔ صحابی نے رسی کو فوراً اتار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تاریخی الفاظ ادا کیے کہ جو عبادت سستی کی حد تک پہنچ جائے رب العالمین کو وہ عبادت پسند نہیں ہے۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی عبادت کرتے ہیں، دل جمی سے کرتے ہیں، دل جوئی سے کرتے ہیں، توجہ سے کرتے ہیں، دلچسپی سے کرتے ہیں اور شوق سے کرتے ہیں اور رب العالمین کے لیے خشوع خضوع بجا لاتے ہوئے کرتے ہیں، جس کے اندر آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، سستی نہیں ہوتی اور آپ کا خلل ادھر ادھر نہیں جاتا، آپ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عبادت رب کو پسند ہے، اور جس عبادت کے اندر سستی آ جائے وہ عبادت رب کو پسند ہی نہیں ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو دن میں کتنی ہی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی ایسے عمل کرتے ہیں جو وہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم یہ پڑھنا شروع کر دیں ہماری عادت بن جائے گی، جب ہماری عادت بنے گی تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، لہٰذا ہم یہ عمل ہی نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اوپر دن اور رات میں 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائی تو صحابہ کرام نے الفاظ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ الفاظ کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ الفاظ ہیں اللہم صلی وسلم علی نبی جینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ ہیں، یہ دن میں 100 دفعہ پڑھنے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات 24 گھنٹے میں 100 دفعہ جو شخص سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لے تو اس کے اللہ رب العالمین پڑھنے کی وجہ سے جو عربی نسل کے 100 گھوڑے ہوں گے ان 100 گھوڑوں کو رب کی راہ میں قربان کرنے کے برابر، قربانی دینے کے برابر کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب ایک انسان ہے جو 100 گھوڑے جو عربی نسل سرخ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتے، تو وہ 100 دفعہ دن اور رات میں 24 گھنٹے میں یہ پڑھ لیں تو یقین جانیے اس کو ان گھوڑوں کا بھی ثواب مل جائے گا، قربانی کا بھی ثواب مل جائے گا۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے۔ اور اگر آپ دن اور رات میں عمل کر لیتے ہیں، والدین کا احترام کر لیتے ہیں، لوگوں سے پیار محبت سے پیش آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ عزت و احترام والا رویہ رکھتے ہیں، اپنے کاروبار کو حلال ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے کاروبار میں حلال چیز لے کر آئیے، اپنے کاروبار کو حلال طریقے سے چلائیے، اپنے کاروبار کے اندر حرام کی آمیزش نہیں کریے، تو یقین جانیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل رب العالمین کو اس حد تک پسند ہوگا کہ آپ کے لاکھوں کروڑوں کا سودی کاروبار ہو، اربوں خربوں کا آپ کا جو کرپشن والا معاملہ ہو یا لوگوں کو دھوکہ دینے والا معاملہ ہو، اس سے کہیں زیادہ آپ کے 15 یا 20 ہزار کی جو تنخواہ ہے، 15 یا 20 ہزار کی جو آپ کی مہینے کی آمدنی ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس حرام کے کمائے ہوئے لاکھوں کروڑوں روپے سے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دینا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار مواقع پر ہر ایک عمل کو واضح، ہر ایک عمل کو ہمارے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کم سے کم عبادت کر کے رب کے ہاں محبوب بنتے ہیں، کم سے کم عبادت رب کے ہاں قبولیت، کم سے کم عبادت رب کے ہاں محبوبیت کا سبب بنتی ہے اگر وہ مستقل ہو، اگر وہ پابندی سے ہو اور اگر وہ عبادت ایک خشوع خضوع کے ساتھ بغیر کسی سستی سے بجا لائی جائے تو یہ اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک روٹین بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ ایک مصروف ترین زندگی میں اپنی وقت گزار رہے ہیں، مصروف ترین دنیا ہے آپ کی، تو میں آپ کو ایک عمل بتا دینا چاہتا ہوں، جیسے ہی اذان ہے مسجد سے جیسے ہی اذان ہے آپ اپنا کاروبار بند کر دیں، پڑھا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو پڑھائی بند کر دیں، گھر میں ہیں تو فوراً اٹھ کے بیٹھ جائیں اور سب سے پہلا عمل یہ کرنا ہے آپ نے اذان کا جواب دینا ہے۔ اذان جو مؤذن الفاظ دہراتا ہے وہی الفاظ آپ نے بھی ریپیٹ کرنے ہیں۔ پھر آپ نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ پھر جب اذان مکمل ہو
تو اذان کے فوری بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے پہ درود ابراہیمی بھیجتا ہے اس کے لیے میری سفارش جائز ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان قیامت والے دن بے حال پریشان گھوم رہا ہوگا اور وہ اس صورت کی تپش سے پریشان ہوگا، وہ اپنے گناہوں کے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، اس نے صرف ایک نیکی کی ہوگی کہ وہ نیکی میرے اوپر درود بھیجنے والی ہوگی، اور وہ بھی اذان کے بعد پرماننٹ مستقل مزاجی سے کی جانے والی نیکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نیکی کی بدولت اللہ رب العالمین مجھے اختیار دیں کہ میں ایسے شخص کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو آپ دیکھیے کتنا بڑا عمل ہے۔ تو آپ کا جو آپ کو جنت میں لے جانے والا جو عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، آپ اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد اگر آپ مختصر انداز میں اپنے لیے دعا مانگ لیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے لیے بھی والدین کے لیے بھی سب نے دعا مانگ لی، تو یقین جانیے اذان اور نماز کے دورانیہ جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی جانے والی دعائیں اللہ کو بے حد پسند ہیں، اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو اذان کے ہوتے ہی مسجد میں آئیں، مسجد میں آ کے 2 رکعتیں کم از کم ادا کرتے ہیں، یا اگر 2 رکعتیں ادا نہیں کرتے آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، 4 رکعتیں پڑھنے کے ساتھ آپ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرنے کے بعد آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے کاروباری مصروف ترین وقت میں گزر جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے آپ کے لیے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حلال ہوگی، واجب ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے لیے جنت بھی واجب ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کی ہمیشگی والا عمل اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ ایک کام کرنے کی وجہ سے 3 کام 4 کام اس کے اندر موجود ہیں جو اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہیں، تو آپ رب کے محبوب بن جائیں گے۔ جب آپ رب کے محبوب بنیں گے تو رب آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا، آپ بھی رب کے محبوب بن جائیں گے، پھر آپ رب کے محبوب نہیں رب کے دوست اور ولی اللہ بن سکتے ہیں۔ تو ایسا کام کریے کہ اللہ رب العالمین کو ہم پسند آ جائیں، اور رب العالمین کل قیامت ہمیں اٹھا کے ہم سے یہ پوچھے اے میرے بندے بتا تیری رضا کیا ہے، تو میرا محبوب ہے، تو مجھے پسند ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بتا تیری رضا کیا ہے۔ بندے کی رضا کیا ہوگی کہ اللہ مجھے جنت میں جانا ہے اور نبی کے ساتھ رہنا ہے، یہ ہماری رضا ہو سکتی ہے۔ تو آج کے لیے میں آپ کے سامنے اتنی اکتفا کرنا چاہوں گا۔ جاتے جاتے میں آپ کو ایک چیز یہی بتاؤں گا کہ آپ نے صرف فرض نماز ادا کرنی ہے تو فرض نماز ادا توجہ سے پڑھیں، پابندی سے پڑھیں، وقت دے کر پڑھیں، وقت نکال کے پڑھیں، مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کا یہی عمل، صرف یہ ایک عمل آپ کو جنت ملے جائے گا۔ اور سال بعد رمضان آتا ہے، اگر آپ رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، سال میں 1 مہینہ آپ روزے رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین روزوں کی برکت کی وجہ سے آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے آپ حج کر سکتے ہیں، آپ زندگی میں صرف ایک حج یا بار بار حج کریں، اللہ رب العالمین آپ کے گناہ معاف کرتا جائے گا۔ اگر آپ عمرے کی طاقت رکھتے ہیں تو عمرہ بار بار کریں، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے گا۔ اگر آپ دن میں اور رات میں 24 گھنٹے میں 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی وجہ سے آپ پر رحمتیں بھی کرے گا، برکتیں بھی کرے گا، آپ کے گھر میں بھی برکت، آپ کے گھر میں بھی خوشی، آپ کے گھر میں بھی راحت، آپ کے کاروبار میں بھی برکت، آپ کی اولاد بھی آپ کی فرمانبردار بن جائے گی۔ یہ عمل کر کے دیکھیے گا، یاد رکھیے گا مجھے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، تو تب تک کے لیے do whatever you want to do man, but don't trouble your father, mother, good luck and stay safe.